جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، قرآنی عربی گرامر کا. جملے تک ہم پہنچ گئے تھے، یعنی جملہ اسمیہ اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے مطلب ہم نے جملے بنانا جو ہے وہ سیکھ لیے تھے. جملے کے جو ہے وہ دو بنیادی اجزاء ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ایک مبتدا اور دوسرا خبر. ٹھیک ہے، مبتدا جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اور خبر یعنی جو اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ انفارمیشن پاس کر رہے ہیں، پریڈیکیٹ. پہلا ضابطہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں یعنی مرفوع ہوتے ہیں. ایک عمومی قاعدہ یا ایک جنرل پرنسپل یہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا قاعدہ ہم نے ڈسکس کیا. ابھی تک ہم چل رہے تھے کہ ایک پازیٹیو سینٹنس، مثبت جملہ جو ہے، اگر ہم نے کسی جملے کو نیگیٹو بنانا ہو، نیگیٹو سینٹنس، یا اس کو ہم نے سوالیہ بنانا ہو، انٹروگیٹو سینٹنس، تو اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں. تو اگر ہم نے جملے کو منفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ما یا لیسا. ما لگا دیتے ہیں یا لیسا لگا دیتے ہیں. کہاں پہ ما لگاتے ہیں، کہاں پہ لیسا لگاتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں مبتدا جو ہے وہ رفع میں ہی رہے گا. فرق صرف یہ پڑے گا کہ جو خبر ہے وہ نصب میں چلی جائے گی، یا خبر جو ہے وہ با کے ساتھ جر میں چلی جائے گی. ما یا لیسا نے نفی کا مفہوم پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو سینٹنس ہے، سمپل سینٹنس جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سینٹنس کون سا ہے؟ نیگیٹو ہے. تو نیگیٹو سینٹنس میں، منفی جملے میں صرف یہاں پہ فرق پڑا ہے کہ خبر نصب میں چلی جاتی ہے یا با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے. معنوی اعتبار سے بھی فرق پڑا ہے. معنوی اعتبار سے کیا فرق پڑا ہے؟ کہ جملے میں نفی کا مفہوم آ گیا. اور اعراب کے اعتبار سے بھی فرق پڑا ہے. اعرابی تبدیلی یہ آئی ہے کہ خبر نصب میں چلی گئی ہے، یا ایک سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے کہ با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ ہم نے جملے کو انٹروگیٹو بنانا ہے. جب ہم نے جملے کو انٹروگیٹو بنانا ہے تو اس کے شروع میں ہم آ لگا دیتے ہیں، آ یا حل. ٹھیک ہے، کہاں آ لگتا ہے، کہاں حل لگتا ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ کوسچن ورڈ کہلاتے ہیں. حروف استفہام ان کو کہتے ہیں، حروف استفہام. ٹھیک ہے، حروف استفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا کسی سے. حروف تو لیٹرز کے معنی میں آ جاتا ہے. حروف استفہام کے کیس میں بھی کیا ہوگا
کہ مبتدا رفع میں ہی رہے گا. یہ اوپر یہ دیکھیں نا، اس کو اسی طرح سے آپ نے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کالم ہے ایک، ٹھیک ہے، اور یہ سیکنڈ کالم ہے. مبتدا جو ہے وہ رفع میں ہی رہے گا اور خبر بھی رفع میں ہی رہے گی، یعنی چوتھے کیس میں بھی، ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ کیس ہو گیا، یہ تھرڈ کیس ہو گیا، اور یہ فورتھ کیس ہو گیا. اب ہم آتے ہیں لاسٹ جو ہمارے پاس پانچواں کیس ہے. پانچواں کیس کیا ہے کہ آپ نے جملے کو تاکیدی بنا دیا. تو جب آپ جملے کو تاکیدی بناتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ انا لگاتے ہیں. یہ جملہ انٹیروگیٹو تھا، یعنی سوالیہ تھا، اور یہ جملہ کیا ہے، وہ ہے تاکیدی. جب جملے کو تاکیدی بنانے کے لیے ہم شروع میں انا لگاتے ہیں تو مبتدا نصب میں آ جاتا ہے، خبر رفع میں ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان ٹوٹل جو ہے وہ ہم نے کتنے کیس پڑھے ہیں؟ پانچ کیس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اگر اس کی اپلیکیشن کی طرف آئیں، یعنی اس کو ہم مثالوں سے سمجھنا چاہیں، ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ زید قائم. زید قائم کا مطلب ہے کہ زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس کو نیگیٹو بنانا ہو، ہم نے یہ کہنا ہو کہ زید کھڑا نہیں ہے. یہ تو ابھی سمپل سینٹینس ہو گیا نا، سمپل کیس ہے، یا پازیٹیو کہہ لیں اس کو، پازیٹیو سینٹینس ہے. تو ہم کیا کریں گے، شروع میں ما لگا دیں گے. ما زید قائمن آ جائے گا، ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے یہ کہا، یہ آپشن ہے. دوسری آپشن کیا ہے؟ لیسا بھی آپشن ہے. لیسا زید قائمن، ٹھیک ہے. تھرڈ آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ ان دونوں میں تھرڈ اور فورتھ کیا ہوگی؟ ہاں، ٹھیک ہے. ماں کے ساتھ بھی دو آپشن ہیں، لیسا کے ساتھ بھی دو آپشن ہیں. ماں کے ساتھ ایک قائمن ہے، دوسرا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ماں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ما زید بقائمن. با کے ساتھ جر میں لے جائیں آپ خبر کو، با پلس جو بھی خبر ہے، جو بھی ناؤن ہے، اس کو آپ جر کی حالت میں لے جائیں. یا لیسا زید بقائمن، ٹھیک ہے. لیسا زید بقائمن، زید کھڑا نہیں ہے. بعض بلاغت میں جا کے فرق کچھ کر لیتے ہیں کہ دونوں ایکسپریشن میں کیا فرق ہے، قائمن اور بقائمن میں. بلاغت میں جا کے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. وہ فرق اس طرح سے کرتے ہیں کہ بقائمن کا جو ایکسپریشن ہے اس میں ذرا آپ زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بات کو آپ ذرا زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ نے نفی میں زور پیدا کرنا ہو نا، تو پھر آپ با کا ایکسپریشن لے کے آتے ہیں. ایک ہے کہ زید کھڑا نہیں، اور ایک یہ کہ زید نہیں، یار زید نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، بالکل نہیں کھڑا. تو اس میں ما اور لیسا کا فرق، ما اور لیسا کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے؟ ہاں، ابھی تک تو ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ واحد کے ساتھ ہم دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں.
یعنی مبتدا اگر واحد ہے، ٹھیک ہے، تو ما کو بھی استعمال کریں اور لیسا کو بھی استعمال کریں۔ لیسا جو ہے ما صرف کیا ہے، اس کو ہم مائے نافیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ما کو ہم مائے نافیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیسا جو ہے یہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ میں، جب ہم ورب کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی پوری گردان آتی ہے لیسا کی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ مؤنث کے ساتھ یہ لیست ہو جائے گا۔ ما جسٹ ایک ورڈ ہے، مبتدا جیسا بھی وہ مذکر ہے مؤنث ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہو کہ طالب علم حاضر نہیں ہے یعنی کلاس میں، تو ہم کیا کہیں گے، مت طالب حاضران۔ اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ طالبہ حاضر نہیں ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ، تو ہم کیا کہیں گے، مت طالبۃ حاضرتن، ٹھیک ہے۔ تو ما جو ہے یہ صرف ایک ورڈ ہے، مذکر ہے مؤنث ہے مبتدا، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیسا جو ہے وہ فعل ہے، فعل پورا نہیں ہے، فعل ناقص اس کو کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ کانسیپٹ، اس کو فرق پڑتا ہے اور اس کی پوری گردان ہے، یعنی اس کا ٹیبل ہے۔ اگر ہم نے لیسا کے ایکسپریشن کے ساتھ ان دونوں کو کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے، لیسا یعنی لیست طالب حاضرن، یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح سے آ گیا۔ لیکن اس کے لیے کیا آئے گا، لیست آ جائے گا فیمیل کے لیے، طالبۃ حاضرتن، ٹھیک ہے۔ لیست سے لیستت ہو جائے گا نا ساتھ میں لانے کے لیے، کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا۔ یہاں جہاں شد ہوتی ہے نا، تا پہ شد ہے، تو شد کا مطلب ہے ایک حرف ساکن ہے، پہلا دو تا ہے، پہلا تا ساکن ہے، تو یہاں پہ بھی دو ساکن اکٹھے ہوئی ہے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ساکن کو ہم نے حرکت دے دی، تو لیست الطالبۃ حاضرتن، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، یہ ابھی ہمارا ابھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ لیسا کا استعمال آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ کمپلیکیٹڈ ہے یا کچھ اس میں تفصیل ہے، جو ہم سیکنڈ پارٹ میں مزید جا کے اس کو کھولیں گے۔ فی الحال نفی کے لیے آپ ما استعمال کریں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ سمپل ہے اور کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مبتدا جمع ہو تب بھی ما سمپل یوز ہو جائے ہاں، گا، طلاب ہو جائے گا۔ ہاں، طالب علم حاضر نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم اس کو جمع کر لیں تو ہم یوں کہیں گے، مت طلاب، طلاب کیا آ جائے گا، حاضرین، ما کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جائے گی، یا بے حاضرین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کھڑے نہیں ہیں، مل مسلمون قائمین، ٹھیک ہے، مسلمان کھڑے نہیں، یا بے قائمین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مل مسلمون قائمین یا بے قائمین، تو کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ما کا ایکسپریشن یا ما کا استعمال۔ چوتھا ہم نے کہا کہ انٹیروگیٹو اگر ہم نے کرنا ہو، ہم نے کہنا ہے کہ زید کھڑا ہے، زید قائم، اور ہم نے کہنا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے، ما زید قائمن، اور ہم نے کہنا ہے کہ کیا زید کھڑا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے، حل لگا دیں گے، حل زید قائم، سیم ہے، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
انٹیروگیٹو میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی رفع میں ہے مبتدا، خبر بھی رفع میں ہے. یہاں پہ اعرابی تبدیلی آئی ہے کہ ماں نے کیا کیا، خبر کو نصب دے دی، بس یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. جب نفی کا جملہ ہوگا تو وہاں معنوی تبدیلی بھی ہے، میننگ بھی چینج ہوں گے اور اعراب بھی چینج ہوں گے. لیکن اگر انٹیروگیٹو سینٹینس ہے تو صرف معنی میں تو تبدیلی آئے گی کہ وہ سمپل سینٹینس سے آپ نے اس کو سوالیہ بنا دیا، لیکن اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مبتدا بھی رفع میں رہا، خبر بھی رفع میں رہی. اصل حالت دونوں کی کیا ہے؟ رفع ہے. مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں. اگر استفہام اور نفی دونوں ہوں تو ہاں کیا زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا زید کھڑا. اب اچھا اس کو ہم پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، آ زیدن قائم. سیکنڈ ایکسپریشن یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا زید کھڑا ہے، حل زید قائم، آ زید قائم، ٹھیک ہے. اس میں بھی کوشش کریں کہ اگر تو الف لام آ جائے، الف لام، تو پھر آپ حل استعمال کریں. مثال کے طور پہ کیا طالب علم کھڑا ہے، کیا طالب علم کھڑا ہے، تو کیا کہیں گے ہم، طالب قائم، ٹھیک ہے. حل الطالب، تو یہ ساتھ ملانے کے لیے کیا ہو جائے گا، حل الطالب قائم، کیا طالب علم کھڑا ہے. اگر اسی کو جو ہے وہ ہم نے مؤنث میں کرنا ہو، کیا طالبہ کھڑی ہے، حل الطالبۃ، ساتھ ملانے کے لیے زیر دے دیں گے قائمۃ، ٹھیک ہے. یہاں پہ نا یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معرف باللام ہے جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہے، اس پہ حل داخل کریں، اس پہ حمزہ نہ داخل کریں ابھی، ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ ہے، تھوڑا سا اس میں اعرابی تبدیلی آ جاتی ہے. اعرابی سے مراد یہ ہے کہ سوری یہ تو نہیں کہنا چاہیے اعرابی تبدیلی، اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ حرکات میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں علم ہو تو اس میں علم کے ساتھ آپ آ استعمال کر لیں یا حل، دونوں استعمال کر لیں. اور اگر معرف باللام ہو، چونکہ دیکھیں نا مبتدا جو ہے وہ تو معرفہ ہونا ہے، تو معرفہ کی صورت میں یا تو علم ہوگا تو علم کے ساتھ حل اور آ دونوں استعمال کر لیں، اور اگر معرف باللام ہے تو پھر آپ حل استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے. آ کا استعمال پھر ہم آگے چل کے اس کو مزید کھولیں گے، ٹھیک ہے. اصل میں اس میں مد آ جاتی ہے، اس میں پھر مد آ جاتی ہے. قرآن میں نا الذکرین حرم ام الانثیین، تو اصل میں وہ ہے الذکرین، تو وہ مد بن گئی. وہ خیر تجوید کے قواعد ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں. اچھا یہ ایک کویسچن آیا تھا کہ اگر ہم ان دونوں کو جمع کر لیں، یعنی انٹیروگیٹو اور نیگیٹو سینٹینس ہم بنا لیں، کیا زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا کے لیے ہم لگا دیں گے آ، پہلے استفہام آئے گا. اچھا استفہام جو کویسچن ورڈ ہے وہ بھی شروع میں آ رہا ہے مبتدا سے پہلے، اور جو نفی کا جو ہے وہ بھی لیٹر شروع میں آ رہا ہے. لیکن اگر دونوں جمع کریں گے تو پہلے کس کو لے کے آئیں گے، استفہام کو، حرف استفہام کو. کیا زید کھڑا نہیں ہے، اما، اما زیدن، کیا ہو جائے گا، قائمن. دیکھیں اس نے تو کوئی تبدیلی نہیں لانی، ٹھیک ہے. تبدیلی کون لے کے آئے گا، ما. اور لاسٹ ایکسپریشن ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بے شک زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، انا کیا کرتا ہے، یہ مبتدا کو
نصب دے دیتا ہے. ما کیا کرتا ہے؟ خبر کو نصب میں لے کے جاتا ہے اور انا مبتدا کو نصب میں لے کے جاتا ہے، یعنی یہ اس کے وائس ورسا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ انا زیدن قائما. بے شک زید جو ہے وہ کیا ہے؟ بلا شبہ یقیناً زید کھڑا ہے. زید قائم، یہ ایک ایکسپریشن ہے، ان زیدن قائم. اور یہ آپ ایمفیسائز کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا مخاطب جو ہے وہ شک میں ہو. یعنی آپ ایک خبر دے رہے ہیں نا، آپ خبر دے رہے ہیں اور آپ کا مخاطب کا جو ذہن ہے وہ بلینک سلیٹ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسے یہ کہیں گے بھائی زید کھڑا ہے. اگر آپ کے مخاطب جو ہے وہ پہلے سے ہی شک میں ہے، پتہ نہیں زید کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے، تو پھر آپ یوں نہیں کہیں گے کہ زید کھڑا ہے، پھر آپ کہیں گے ان زیدن قائم. قرآن میں یہ انا کا جو اسلوب ہے بہت زیادہ استعمال کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخاطب تھے قرآن کے اولین، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے، خاص طور پہ کچھ عقائد کے حوالے سے جو ان کو بتلائے جا رہے تھے. تو پھر وہاں زور دے کے بات کو کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے. لاسٹ میں ایک جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مبتدا جو ہے اور خبر یہ مفرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے مبتدا بھی مفرد ہے، خبر بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. جیسے زید جالس، زید بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اب بہت کھڑا کر لیا بیچارے کو، اب بٹھا دیں. ٹھیک ہے جی، زید جالس. اب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ صورت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب ہو اور خبر جو ہے وہ مفرد ہو. ٹھیک ہے، مبتدا مرکب. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الرجل الحسن، اچھا آدمی. مثال کے طور پہ کوئی بھی مثال لے لیں. الرجل الحسن مرکب ہو گیا نا، کون سا مرکب ہو گیا؟ توصیفی ہو گیا. ٹھیک ہے، الرجل الحسن قائم. ٹھیک ہے، اچھا آدمی کھڑا ہے. یہ ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مفرد ہو اور خبر کیا ہو؟ مرکب ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ زید رجل صالح. زید مفرد ہے، رجل صالح یہ مرکب ہے. تو مبتدا مفرد ہے اور مرکب ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے چوتھی صورت کہ دونوں ہی مرکب ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات زیادہ وزنی تو نہیں ہو رہی. مبتدا مفرد ہے، خبر بھی مفرد ہے. مبتدا جو ہے وہ مرکب ہے، خبر مفرد ہے. مبتدا جو ہے وہ مفرد ہے، خبر مرکب ہے. یا چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، پاسبلٹیز جسے ہم کہتے ہیں. دونوں مرکب ہوں، مبتدا اور خبر. مثال کے طور پہ زید نیل عالم، عالم زید. ٹھیک ہے، زید نیل عالم کیا ہے؟ زید نیل عالم رجل صالح. ٹھیک ہے، زید العالم رجل صالح. اب دونوں مرکب ہو گئے. ٹھیک ہے، سمپل ہے. یہ جملہ اسمیہ کے اب آپ کہہ لیں کہ جی موٹے موٹے قواعد ہم نے ڈسکس کر لیے. مزید کچھ مشق میں جو ہے وہ کسر نکل جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک قاعدہ رہ گیا، وہ ہم مرکب اضافی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے.
وہ اس میں جملہ اسمیہ میں ضمائر کا استعمال ہے، اور وہ قرآن میں کافی زیادہ ہے ضمائر کا استعمال. کہا جاتا ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھنا ہو وہ ضمائر کا علم ضرور حاصل کرے. ضمائر کہتے ہیں پروناؤنس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ 1/3 جو ہے تقریباً آپ کا جو ترجمہ ہے وہ اسی صورت میں آپ صحیح کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو ضمیر لوٹانا آتی ہو. اب ہم آتے ہیں اس کے مشق کی طرف. اردو میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے. الفئۃ کثیرۃ، جماعت بڑی ہے. سمپل سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. مل فئۃ قلیلۃ، جماعت چھوٹی نہیں ہے. یہ کون سا ہو گیا؟ نیگیٹو سینٹینس ہو گیا. فرق کیا پڑا اعراب میں؟ ما کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں چلی گئی. قلیلتن کیا ہو گیا؟ قلیلتن ہو گیا، ٹھیک ہے. مل فئۃ بکثیرۃ، یہ سیکنڈ ایکسپریشن آ گیا نیگیٹو کے ساتھ. جماعت بڑی نہیں ہے. ہاں، جماعت بالکل بھی بڑی نہیں ہے یا جماعت بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مل فئۃ بکثیرۃ. اللہ محیط، اللہ احاطہ کرنے والا ہے. سمپل سینٹینس ہو گیا، ٹھیک ہے. ماللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے. ما کی وجہ سے جو خبر ہے وہ با کے ساتھ جر میں چلی گئی، ٹھیک ہے. اصل میں اس کا عمل دیکھنا ہے. المعلمتان کسلانتان، معلمتان دو استانیاں، کسلانتان، کسلانتن تھا سست، ٹھیک ہے. دو استانیاں سست ہیں، یہ تو پازیٹو ہو گیا. مل معلمتان مجتہدتین، دو استانیاں محنتی نہیں ہیں. اصل میں کیا تھا؟ مجتہدتان تھا، ٹھیک ہے. تو با کی وجہ سے وہ کس میں چلا گیا؟ خبر نصب میں چلی گئی. مل معلمتان بمجتہدتین، مجتہدتان مجتہدتین مجتہدتین، اس کی جر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اور معلمتان کون سی حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. آگے چل کے نا بہت دفعہ بچے پھر کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسرہ کی وجہ سے اس کو جر کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیس المعلم بکسلان، استاذ سست نہیں ہے، ٹھیک ہے. استاذ سست نہیں ہے. لیسا کا ایکسپریشن انہوں نے دیا، لیس المعلم، لیس المعلم کسلانا، استاذ سست نہیں ہے. کیا فرق پڑا دونوں جملوں میں؟ ہاں، با کے ساتھ جر میں آ گیا اور نصب میں خبر جو ہے وہ نصب میں آ گئی لیسا کی وجہ سے. مل معلمون کسلانین، اساتذہ سست نہیں. کسلانون کسلانین، نصب کی حالت آ گئی. مل معلمون بکسلانین، با کے ساتھ جو ہے وہ جر میں چلا گیا. مت طالبات حاضرات، فیمیل اسٹوڈینٹس آر ناٹ پریزنٹ، حاضر نہیں ہے. تو حاضرات کون سی حالت ہے؟ نصب میں، ما کی وجہ سے نصب میں. مت طالبات بحاضرات، وہی ہے، با کے ساتھ جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے. الاولاد قائمون، ولد کی جمع اولاد، لڑکے. بوائز آر اسٹینڈنگ، لڑکے کھڑے ہیں.
مل اولادو قائمین، لڑکے کھڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اولاد میں جو ہے وہ بچے بچیاں دونوں نہیں ہوتے جس طرح اردو میں ہوتے ہیں، یا وہاں لڑکے ہی آئیں گے؟ نہیں، دونوں ہی آ جاتے ہیں، تو دونوں ہی جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ زیادہ تر اس کا استعمال میلز کے لیے ہو جاتا ہے. یہ ولد کی جمع نہیں ہے؟ ہاں، ولد کی جمع اولاد. ٹھیک ہے. تو اردو میں ہم اولاد کو عمومی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، بچے بچیاں دونوں آ جاتے ہیں. عربی میں دونوں کے لیے کیا لفظ ہے؟ جی، عربی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ہاں، اولاد استعمال ہو جاتا ہے. بڑھئی بیٹھا ہے، بڑھئی کی کیا عربی ہے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو کیا آئے گا؟ النجار. بیٹھا ہے جالسن. خبر ہے، خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. بڑھئی کھڑا نہیں ہے. من نجارو قائمن، بڑھئی کھڑا نہیں ہے. کھجور میٹھی ہے. التمرو الف لام کے ساتھ آئے گا، کھجور کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. میٹھی ہے. حلون، انار میٹھا نہیں ہے. نہیں، مر رمانو حلون نصب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. بوجھ بھاری ہے. الحمل ثقیل، بھاری ہے. ٹھیک ہے. الحمل آ جائے گا، مبتدا معرفہ ہوگا. اجرت زیادہ نہیں ہے. مل اجر کثیرن. ٹھیک ہے. انار اور سیب میٹھے ہیں. الرمان والتفاح حلوان، دو ہو گئے نا، حلون سے حلوان. انار اور سیب نمکین نہیں ہیں. ہاں، ما آ جائے گا پہلے. مر رمانو والتفاح، نمکین کسے کہتے ہیں؟ ملح، ملحن، ملحین. ٹھیک ہے. گوشت تازہ نہیں ہے. ملحم طرین. اساتذہ حاضر نہیں ہیں. مل معلمون حاضر نہیں، رہی تو تسنیہ ہے نا، حاضرین. مل معلمون حاضرین. وہ اوپر مل اجرت کثیر نہیں آئے گا، اجرت جو ہے وہ مؤنث میں آئے گی یا مذکر میں آئے گی؟ اجر کا لفظ استعمال کیا نا. اجر بھی ریوارڈ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اجر عظیم جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو ہمارا تھا نامینل سینٹینس کا سیکنڈ پارٹ، انٹروگیٹو اور خاص طور پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا لگا ہے؟ ٹھیک ہے. کوشچن ورڈ، حرف استفہام. ازید عالم، کیا زید اعرابی تبدیلی کوئی نہیں آئی، صرف معنی میں تبدیلی آئی ہے کہ استفہام کا مفہوم پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے. تو انا نے کیا کیا؟ مبتدا کو نصب دے دیا. جب یہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے تو اب اس کو وہ ٹیکنیکلی مبتدا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی انا کا اسم ہے. ٹیکنیکلی کیا دیتے ہیں؟ اسم و انا. کیونکہ انہوں نے ذہن میں یہ بات جب ایک دفعہ بٹھا دی نا کہ جی مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. تو انہوں نے کہا اب یہ تو چلا گیا نصب میں. اچھا، ویسے تو کانسیپٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مبتدا ہی ہے، مبتدا اسے کہتے ہیں سبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا سیو کرنے کے لیے اپنے پرنسپل کو اس کو کہہ دیا جی یہ انا کا اسم ہے. سینس وہی ہے. ٹھیک ہے. انا زیدن عالم.
بے شک زید عالم ہے. ما زیدن بعالم، زید عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. حل تھا نا تو ساتھ ملانے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ساتھ ملانے کے لیے کسرہ لگا دیں گے. حل الرجلان صادقان، کیا دو مرد سچے ہیں؟ الرجلان صادقان، تثنیہ ہے نا تو خبر بھی تثنیہ میں. مر رجلان صادق، ہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ دو مرد سچے نہیں. ان الرجلین، اب دیکھیں نا رجلان، ٹھیک ہے، یہاں صادقین، یہاں رجلین. ویریشن کیا آ رہی ہے اور کس وجہ سے آ رہی ہے؟ بیسیکلی اس کی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. تو ان الرجلین، رجلان سے کیا ہو گیا؟ رجلین. بے شک دو مرد کیا ہیں؟ صادقان. خبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایز اٹ از رہی. ٹھیک ہے. حل المعلمون مشفقون، ہاں کیا اساتذہ نرم دل ہیں؟ ٹھیک ہے، مارکس اچھے دیتے ہیں، نمبر شمر ہیں. اب طالب علم کے نزدیک تو وہی ہے نا شفیق اور رحم دل، جو اچھے نمبر دے اس کو. تو کیا اساتذہ جو ہے وہ نرم دل ہیں؟ اعراب میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. المعلمون بھی رفع میں ہے، مشفقون بھی، خبر بھی رفع میں. نعم، جی ہاں، یس. ان المعلمین، یہ اعراب میں تبدیلی آئی ہے. بے شک اساتذہ کیا ہیں؟ شفیق ہیں. حل المعلمات غائبات، کوئی اعرابی تبدیلی ہے؟ نہیں، کیونکہ انٹروگیٹو میں نہیں آتی، سوالیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی، صرف معنوی تبدیلی آتی ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا فیمیل ٹیچر جو ہے وہ ایبسنٹ ہے؟ لا، نہیں. مل معلمات غائبات، کس کی وجہ سے غائبات ہوا ہے؟ ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو کس حالت میں ہے غائبات؟ نصب کی حالت. الیس، اب یہ دونوں ایکسپریشن آ گئے. الیسا انٹروگیٹو بھی آ گیا اور نفی کا بھی آ گیا. الیس الکتاب نافعان، تو یہ نافعان نصب میں کیوں ہے؟ لیسا کی وجہ سے. کیا کتاب مفید نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. بلا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک اور آپ کو بات سکھائی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے مطلب اس قسم کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا جس میں انٹروگیٹو بھی ہو اور وہ نیگیٹو بھی ہو، تو اس کو جب آپ آنسر کرتے ہیں تو بلا، کیوں نہیں؟ وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ ان الکتاب، بے شک کتاب کیا ہے؟ مفید ہے، نفع بخش ہے. حل الکتب، حل الکتب، حل تھا نا تو ساتھ ملانے کے لیے کیا ہو گیا؟ حلیل. کیا کتابیں، کتاب کی جمع کتب. صعبتن، ٹھیک ہے. صعبتن کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث کیوں آیا ہے خبر؟ ہاں کیونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے وہ واحد مؤنث آ گیا. کیا کتابیں مشکل ہیں؟ یعنی عربی کی کتابیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا، نہیں. بل الکتب، بلکہ، بل بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا. لا بھی اس نے کوئی تبدیلی نہیں لائی. بلکہ کتابیں کیا ہیں؟ آسان ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ ہوم ورک کرتا رہے. کیا محمود جھوٹا ہے؟ حل محمود کاذب، محمود کاذب، محمود جھوٹا ہے. تو کیا محمود جھوٹا ہے؟ شروع میں حل لگا دیں، بس سمپل ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے نعم. یقیناً، پھر اس کا ترجمہ کریں گے
ان محمود جھوٹا ہے، محمودن کاذب. ٹھیک ہے، تو جملے کو آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے حصے میں اس کو آپ تقسیم کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کی عربی بنائیں گے. کیا، سب سے پہلے تو کیا کی عربی آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیا حامد سچا نہیں ہے؟ کیا حامد سچا صادق. درمیان میں کیا ہے؟ نہیں بھی ہے، تو کے بعد کیا آ جائے گا؟ الیسا حامد صادقا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، نعم، جی ہاں نعم، حامد سچا نہیں ہے. ما حامد یا لیسا حامد صادقا. کیا دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں؟ دیکھیں پہلے کیا، پھر دونوں بچیاں، یعنی مبتدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں آپ نے پہچانا ہے کہ مبتدا کیا ہے. شروع میں کوشچن ورڈ آ جائے گا یا نفی کا جو نیگیٹو ورڈ ہے وہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد خبر. تو کیا آ گیا پہلے؟ حل. مبتدا کیا ہے؟ دونوں بچیاں. کیا آ جائے گا؟ نہیں، بچیاں، طفلا. حلت طفلتان کیا ہیں؟ عبادت گزار. عابدتان. حل کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. حلت طفلتان عابدتان. عابدتن، عابد اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ عابدتن، اور اس سے تثنیہ کیا بنے گا؟ عابدتان. ٹھیک ہے، بے شک دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں. بے شک، ان دونوں بچیاں، طفلا تین، ان طفلتین، ساتھ ملانے کے لیے ان طفلتین. کیوں؟ کیونکہ مبتدا کو انا کیا کرتا ہے؟ نصب میں لے جاتا ہے. کیا ہیں؟ عبادت گزار ہیں. عابدہ تان. کیا استانیاں بیٹھی ہیں؟ کیا حل. حل المعلمات بیٹھی ہیں. جالساتن، حل کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی ہم اچھا یہاں پہ الیس اللہ بکافن. کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بکافن کس حالت میں ہے؟ جر میں. کیوں جر میں ہے؟ با کی وجہ سے. یہ لیسا کی کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے، لیسا کی خبر ہے. ٹھیک ہے، ان المنافقین، بے شک منافق ہیں، جھوٹے ہیں. کاذبون تھا تو لام آ گیا شروع میں. لام مزید تاکید پیدا کرتا ہے، یعنی انا بھی تاکید پیدا کرتا ہے، ایمفیسائز کرتا ہے. مزید ایمفیسائز کرنا ہو تو لام، خبر کے اوپر لام بھی لے آئیں، یعنی دو دفعہ جو ہے وہ آپ نے اس میں تاکید پیدا کر دی. بے شک منافق یقیناً جھوٹے. الیس الصبح بقریب. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، انٹیروگیٹو بھی ہو گیا، نیگیٹو سینٹینس بھی ہو گیا. بلا ان اللہ علیم. کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ جانتا ہے. یہ انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. ان اللہ عزیز حکیم. یقیناً اللہ غالب حکمت والا، یعنی مخاطب اللہ کو غالب مان ہی نہیں رہا، علیم مان ہی نہیں رہا، اس کے ذہن اس طرف جا ہی نہیں رہا، تو پھر آپ زور دے کے کہیں گے. ٹھیک ہے، الیس اللہ بعزیز. کیا اللہ غالب نہیں ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور. فا یہ حرف عطف ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اصل میں انا، بے شک انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے. ان الساعۃ
آتیتن، انا کی وجہ سے اسا عطا ہو گیا، ٹھیک ہے. جیسے ان الانسان، انا کی وجہ سے انسانہ نصب میں چلا گیا، ٹھیک ہے. ان اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ نصب میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں ہم بس ایک اور ہم نے پڑھا ہے، یہ والا سبق بھی 3 ایکسرسائزز ہو گئی آپ کی. اصل کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو یہاں یہ مطلب مت سمجھیں کیا ہے سر نے تو 2 لائنیں پڑھا دی ہیں، ایکسرسائزز کرنی ہیں، اس سے جو ہے وہ آئے گا. یہ بیسیکلی عربی اس سے پختہ ہوگی. الشیطان عدو مبین، مبتدا کیا ہے؟ الشیطان، خبر کیا ہے؟ عدو مبین. خبر یہاں پہ مرکب ہے. شیطان کیا ہے؟ کھلا دشمن، واضح دشمن، یعنی اس کی دشمنی میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان الشیطان، الشیطان یہاں پہ کیا ہے؟ نسب میں انا کا اسم ہے، اور عدو مبین کیا ہے؟ انا کی خبر. لیس الشیطان ولیا حمیما، اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق پڑ رہا ہے. یہاں خبر کیا ہے؟ ولیا حمیما. تو لیسا کی وجہ سے خبر نسب میں جائے گی، خبر مرکب ہوگا تو پورا مرکب نسب میں چلا جائے گا. شیطان اچھا دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے. الشرک کیا ہے؟ ضلال مبین، سری گمراہی ہے، اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. ان الشرک، اب دیکھ رہے ہیں انا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ الشرک ہو گیا. یقیناً شرک ظلم عظیم، خبر کیا ہے یہاں پہ؟ مرکب ہے. حل العبد المؤمن، اب اصل میں تھا حل، ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دے دی. العبد المؤمن یہ کیا ہے؟ مرکب ہے اور پھر مبتدا ہے. اور مفلح اس کی کیا ہے؟ خبر. کیا مومن بندہ کامیاب ہے، سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے. نعم ان العبد المؤمن، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مرکب کس میں چلا گیا؟ نسب میں. کیوں؟ انا کی وجہ سے، کیونکہ یہ پورا مبتدا تھا، ٹھیک ہے. تو مفرد ہے تو مفرد کے اندر ویریشن آئے گی، اور مرکب ہے تو مرکب کے اندر ویریشن آئے گی. الفئۃ الکثیرۃ بڑی جماعت، والفئۃ القلیلۃ کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ تو حاضرتان، دونوں حاضر، ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی مطلب آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ وہ ایکسپریشن آ گیا. الصبر الجمیل، مبتدا کیا ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے، اور خبر. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ خوبصورت صبر بڑی کامیابی ہے. حل المعلمات المجتہدات، المعلمات المجتہدات یہ کیا بنا؟ مرکب ہو کے مبتدا بن گیا. کیا محنتی استانیہ قائدات بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے. مل معلمات المجتہدات، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ماں کس میں تبدیلی لے کے آتا ہے؟ خبر میں. اور خبر کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ بیٹھی نہیں ہے. ان المعلمات المجتہدات، بیٹھی ہیں، کھڑی ہیں. قائمات کھڑی ہیں، ٹھیک ہے. المعلمات المجتہدات کون سی حالت میں ہے؟ انا کی وجہ سے نصب میں ہے. تو عربی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے وہ مطلب اس سے پھر آپ کی پختگی انشاءاللہ سے آ جائے گی، ٹھیک ہے. چلیں جی، آج اتنا کافی ہے. ابھی تو ریڈر بھی مشکل ہی ہو جائے گا.
نیکسٹ ٹائم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ سی ریڈر، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سر انا کا ترجمہ ہم ایمفسائز ایک طرح سے کرتے ہیں نا اس کا بے شک کے ساتھ، جی جی، تو اگر انا کی ٹرانسلیشن میں ہم کرتے ہیں تو جب ہم نے لا اور با کی بات کی ہے کہ وہ بھی ایمفسائز، تو اس کی بھی ٹرانسلیشن میں ضروری نہیں ہے ایمفسائز کرنا؟ اصل میں وہ ایک رائے ہے، وہ ایک رائے ہے، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کو جسٹ ایک ایکسپریشن کے طور پہ لیا، یوں کر لیں اور اس طرح سے کر لیں، اور بعض نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ نہیں اس سے اضافی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو انا جو ہے وہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تو ایگریڈ اپان ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی رائے لے سکتے ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔